یہ کہانی ہے اس سلطنت کی جس کی گھن گرج سے یورپ کانپتا تھا اور جس کی توپوں کی آواز ہزاروں میل دور تک گونجتی تھی۔ یہ ہے سلطنت عثمانیہ کا توپ خانہ، دنیا کا سب سے منظم، سب سے تباہ کن اور سب سے حیران کن فوجی نظام۔ قسطنطنیہ کی فصیلیں جو 1000 سال سے ناقابل تسخیر تھیں، ایک دن عثمانی توپ خانے کے سامنے ریزہ ہو گئیں۔ دنیا کی سب سے مشہور جنگ جس میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے جو توپیں استعمال کی وہ تاریخ میں کسی نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ باسیلیکا توپ 27 فٹ لمبی، 700 کلو گرام وزنی پتھر کا گولہ فائر کرنے والی، یہ ایک گولہ تقریباً 1.5 کلومیٹر دور جا کر گرتا اور جب دیوار سے ٹکراتا تو 4 میٹر چوڑا شگاف بنا دیتا۔ یورپی سفیر لینارڈو دی بونی نے اس منظر کو یوں بیان کیا، یہ توپیں زمین کو ہلا دیتی تھیں اور دیواریں ایسے بکھرتی تھیں جیسے شیشے کا گلدان پتھر پر گرے۔ محاصرہ 53 دن چلا اور آخرکار عثمانی توپوں نے قسطنطنیہ کی ناقابل تسخیر دیواروں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ یورپ میں توپ خانے کے اس انقلاب نے خوف کی ایک لہر دوڑا دی۔ ہنگری کے بادشاہ میتھیاس کورونوس نے اعتراف کیا، عثمانی توپ ایک دن میں اتنی تباہی کر سکتی ہے جتنی ہماری فوج ایک ماہ میں بھی نہیں کر پاتی۔ اسی دور میں اسپین، فرانس اور برطانیہ نے اپنے توپ خانے کو عثمانیوں کے معیار تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اگلے 100 سال تک یہ فاصلہ کم نہ ہو سکا۔ سلطنت عثمانیہ کی جنگی حکمت عملی میں توپ خانہ ہمیشہ اگلے مورچے پر ہوتا۔ پہلے توپیں گرجتیں، کلے ٹوٹتے اور گھڑ سوار فوج آخری وار کرتی۔ سلطنت عثمانیہ کے توپ خانے میں مختلف اقسام شامل تھیں۔ شاہی توپ 40 ٹن وزنی، 1.5 کلومیٹر رینج، میدانی توپ 2 سے 3 کلومیٹر رینج، دھات یا پتھر کے گولے، بحری توپ 18 سے 24 پاؤنڈ وزنی گولے دشمن کے جہازوں کو چیر کر رکھ دیتے۔ 16ویں صدی تک عثمانیوں کے پاس تقریباً 1200 فعال توپیں تھیں اور توپ ساز خانوں میں سالانہ سینکڑوں نئی توپیں تیار کی جاتی۔ یورپی مورخ ہال فوسٹر نے لکھا، عثمانی توپ خانے کا سائز اور تعداد کسی بھی سلطنت سے دگنی تھی اور یہی ان کی فتوحات کا راز تھا۔ عثمانی سلطنت کے توپ خانے کا باقاعدہ قیام 14ویں صدی میں ہوا۔ محض قسطنطنیہ ہی نہیں، عثمانی توپ خانے نے سینکڑوں جنگوں کا فیصلہ بدلا۔ 1226 کی محاذ کی جنگ، صرف 2 گھنٹے میں ہنگری کی فوج تباہ۔ 1571 میں قبرص کی جنگ، ساحلی قلعے توپوں سے ریزہ، حتیٰ کہ یورپ کے دل میں ویانا کے دروازے تک عثمانی توپ خانے کی گھن گرج سنائی دی۔ ریکارڈز کے مطابق 16ویں صدی تک سلطنت عثمانیہ کے پاس 60 سے زائد توپ خانہ یونٹس موجود تھے۔ ہر یونٹ میں اوسطاً 200 سے 300 توپچی ہوتے تھے۔ 17ویں صدی میں توپوں کی تعداد 800 سے 50 سے زائد ہو گئی۔ عثمانی توپچیوں کو توپچی اور جاکی کہا جاتا اور ان کا اپنا اسلحہ ساز خانہ اور تربیتی اکیڈمی موجود تھی۔ عثمانی توپیں پیتل اور کانسی سے ڈھالی جاتی، کچھ اتنی بڑی کہ 60 بیل انہیں گھسیٹ کر لے جاتے۔ سلطنت نے نہ صرف کلا شکن توپیں بنائیں بلکہ ہلکی اور تیز فائر کرنے والی فیلڈ توپیں بھی ایجاد کی جو جنگ کے دوران پوزیشن بدل سکتی تھی۔ یورپ میں جب توپیں ابھی تجربات کا حصہ تھیں، عثمانی فوج انہیں میدان جنگ میں مہارت سے استعمال کر رہی تھی۔ یہی وہ ہتھیار تھے جنہوں نے ہنگری، بلقان اور مشرقی یورپ کے کئی حصے فتح کروائے اور یہ توپ خانہ سلطنت عثمانیہ کے عروج کی سب سے بڑی علامت بن گیا۔ آج توپ خانہ کے وہ سنہری دور محض عجائب گھروں اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ وقت کے ساتھ یورپ نے نئی ٹیکنالوجی اپنائی اور عثمانی توپ خانہ پیچھے رہ گیا۔ ایک دور کا سب سے خوفناک ہتھیار تاریخ کے اوراق میں دب گیا، مگر آج بھی توپ کی گھن گرج سنائی دیتی ہے تو تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کبھی عثمانی سلطنت نے دنیا پر بارود کی طاقت سے حکمرانی کی تھی۔